بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نیا مسئلہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے منہ سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، ایون وہ جب سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں تو ان کے سانس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اس بیماری کو ڈاکٹر کی زبان میں زیروسٹومیا کہتے ہیں، جو کہ ڈرائی ماؤتھ یعنی خشک منہ کے ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے نمبر پر جن بیماریوں سے ڈرائی ماؤتھ ہوتا ہے ان میں ڈائبٹیز بہت اہم ہے، کیونکہ ڈائبٹیز میں پیشنٹس کو زیادہ سے زیادہ یورین آتا ہے اور ان کے جسم میں سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور پانی کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ڈرائی ماؤتھ کی شکایت ہوتی ہے۔ جب ڈرائی ماؤتھ ہوگا تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگ جب ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو جب آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں تب آپ کے باڈی میں بھی ڈرائینس آتی ہے اور آپ کے منہ میں بھی خشکی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ میڈیسن کیونکہ گرم ہوتی ہیں، آپ لوگ پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کا ماؤتھ ڈرائی ہونے لگ جاتا ہے۔ جب ڈرائی ہونے لگ جاتا ہے تو پھر بیسیکلی جو اللہ پاک نے تھوک پیدا کرنے والے جو دودھ انسان کے منہ میں پیدا کیے ہیں وہ تھوک کی پروڈکشن کو کم کر دیتے ہیں۔ بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جن کے استعمال سے ڈرائی ماؤتھ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جن کے سائیڈ افیکٹس کی وجہ سے منہ خشک ہو جاتا ہے۔ ان دوائیوں میں کچھ پین کلرز ہیں، کچھ اینٹی ایگزائٹیز ہیں، کچھ اینٹی ڈپریشنز ہیں جو ان لوگوں کو دی جاتی ہیں جو پریشان رہتے ہیں۔ ان دوائیوں کے استعمال سے بھی منہ خشک ہے۔ کچھ جوڑوں کے مریض ہوتے ہیں جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ان دوائیوں میں بھی منہ کا خشک ہونا شامل ہے۔ اور کچھ ایسے بھی پیشنٹس ہیں جن کو ہیڈ اینڈ لیگ کا کینسر ہوتا ہے اور ان کی کیمو تھراپی ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ریڈیشن ہو رہی ہوتی ہے، ان دنوں میں بھی ان کو ڈرائی ماؤتھ کی کمپلینس ہو سکتی ہیں۔ ڈرائی ماؤتھ کو کبھی بھی آپ ایزی مت لیں، یہ بہت سے مزید کمپلیکیشنز کو جنم دے سکتا ہے۔ اور ایک بات، جب منہ ڈرائی ہوگا تو منہ میں موجود تھوک میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو دانتوں اور مسوڑوں پر اٹیک کرتے ہیں۔ یہ دانتوں پر ٹارٹر جمنے کا باعث بن سکتے ہیں اور دانتوں میں کیڑا لگنے کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ مسوڑے جب خشک ہوں گے تو ان میں انفیکشن ہوگا اور سب سے اہم بات، جب منہ خشک ہوگا تو آپ کے منہ سے اسمیل بھی آئے گی اور آپ کے مسوڑے بھی خراب ہوں گے اور جو تھوک میں جرمز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے دانتوں پہ اٹیک کریں گے، آپ کے دانت بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو منہ کھول کر سانس لیتے ہیں، ان کو ناک کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان کی نوزل بلاکیج کی وجہ سے ان کا ناک کسی وجہ سے بند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ منہ کھول کر سانس لیتے ہیں کیونکہ ہوا کراسنگ ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے منہ ڈرائی ہو جاتا ہے۔ تو چلیں اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور لیکوڈ خوراک کا استعمال زیادہ کریں اور ڈرائی فروٹس کی مقدار کو کم کر دیں۔ ڈرائی فروٹس بہت کم مقدار میں لیں، بے شک ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈ کا سیزن ہے، اس کے اندر بھی آپ ڈرائی فروٹ کو بہت کم استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، لیکوڈ اشیاء کو زیادہ استعمال کریں خوراک میں، اپنی فروٹس میں یا پھر جوسی سے آپ استعمال زیادہ کریں تاکہ جو ہمارے جسم میں ڈی ہائیڈریشن کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، وہ پوری ہو سکے۔ اور ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو چاہیے کہ وہ شوگر فری کینڈیز کا استعمال زیادہ کریں اور ببلز وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ وہ ہر وقت منہ کو سرکولیشن میں لاتے رہیں اور منہ کو ہلاتے رہیں، ان کے منہ میں جو تھوک کے ردود ہیں وہ پیدا ہوتے رہیں اور ڈرائی ماؤتھ نہ